اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 2 میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزل کا کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں پہ اوپر ہم دے دیتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 آ گیا۔ اس میں آپ اشعار کی تشریح ہوتی ہے اور ایسا غزل ہوتا ہے، آپ نے ان میں سے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر آپ پہلے اشعار کا یا جو آپ کرنا چاہیں، اور اس کے بعد حصہ غزل، تو ابھی اسی طرح حصہ غزل اب ہم نے کیا سوال نمبر میں نے 2 دے دیا، اب اس کے کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو حصہ غزل ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں، یہ بھی سوال نمبر 2 میں آتا ہے، حصہ غزل۔ بریکٹ بنا کے یہاں پہ ہم تھوڑی سی خوبصورتی بنانے کے لیے پیپر کے ایسے دے دیتے ہیں، اور نیچے پھر اسی طرح آپ نے اشعار جو غزل کا آپ نے فکر لکھنا ہے وہ ادھر آ جائے گا یہاں پہ فکرہ۔ تو اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس آ گیا صنف شاعری، صنف و شاعری کی ہیڈنگ دے دیں گے، ساتھ ہی اسی طرح آگے ہم غزل ساتھ لکھ دیتے ہیں سپیس دے کے، غزل۔ نیچے ہم کر دیتے ہیں شاعر کا نام، اگر ہم شاعر کا نام لکھ دیں گے، شاعر کا نام آگے آ جائے گا۔ اسی طرح آپ کو ہم نے کتنا لکھنا ہے، تو شاعر کا نام اور تعارف صرف پہلے شعر میں دینا ہے، شاعر کا نام اور تعارف صرف آپ پہلے شعر میں دیں گے۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ شاعر کا نام میں لکھ بھی دیتا ہوں، اور تعارف صرف پہلے شعر میں دینا ہے۔ آپ نے بار بار آپ نے رپیٹ نہیں کرنا، بلکہ پہلے ہی جو ہے نا نام اور تعارف جو ہے پہلے شعر میں آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کچھ کی ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں شعر کے ساتھ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شاعر کا نام و تعارف آپ نے پہلے شعر میں ہی صرف دینا ہے۔ اب اسی طرح آگے ہم لے لیتے ہیں مفہوم، تو ہم مفہوم کا لکھ دیتے ہیں یہاں پہ۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ہیڈنگ مفہوم کا، اب اسی طرح یہ مفہوم کر دیا۔ مفہوم ہم لکھیں گے مفہوم اب یہ آپ کتنی لکھیں گے، 2 سے 3 لائن۔ مفہوم میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سے 3 لائن لکھنی ہے، اور اس کے بعد ہم آگے آ جاتی ہے تشریح۔ تو تشریح کا میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں، یہاں پہ تشریح کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں، تشریح میں ہم لکھیں گے شاعر کا نام تعارف، جو ہم صرف پہلے شعر میں دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے شعر میں ہی آپ نے دینا ہے۔ میں یہ ساتھ ساتھ ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ شاعر کا نام اور تعارف صرف پہلے شعر میں دینا ہے، اور 4 سے 5 لائنیں لکھنی ہیں آپ نے، 4 سے تقریباً 5 لائنیں آپ نے لکھنی ہے۔ یہ اوپر بھی آپ کے سامنے، اور یہاں پہ میں نیچے بھی اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ شاعر کا نام ہوتا ہے صرف پہلے شعر میں دینا ہے، اور تقریباً 4 سے 5 لائن۔ میں یہاں پہ ایڈ بھی کر ساتھ ساتھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہو، اور اس حساب سے تاکہ آپ پیپر کو حل کریں۔ 4 سے 5 لائن آگے اسی طرح ہم کیا کریں گے، تقریباً 2 سے 2.5 پیج، یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، 2 سے تقریباً 2.5 پیج آپ نے کی تشریح لکھنی ہے۔
2 سے 2.5 پیج کی تشریح اور حقیقی اور مجازی میں کی تشریح اور حقیقی مجازی میں. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں ویسے بھی سمجھا سکتا تھا، لیکن لکھنے سے یہ آپ کو ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی اور آپ سمجھ سکتے ہیں. جو نہیں بھی آتی ساتھ آپ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں. مجازی میں لازماً ہے، ٹھیک ہے، لازمی. تو 3 حوالہ جات آپ نے دینے ہوتے ہیں. مجازی کیا ہو جائے گا؟ میں لازمی اور لازماً، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 3 حوالہ جات آپ نے. یہ اس طرح آپ نے پیپر کی جو ہے یہ غزل کی بھی آپ نے اس طرح ہیڈنگ دے کے اس طرح پوائنٹ وائز آپ نے اس پیپر کو حل کرنا ہے. خوبصورت سا پیپر کو